السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 2 آیتیں 57 و 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ آج 27ویں شب ہے۔ میرا عنوان ہے، میرا ٹاپک ہے قرآن سے مسلمان دور کیوں؟ قرآن کی فریاد۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ جتنا بھی شکر ادا کرے بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو قرآن دیا ہے، پوری دنیا والوں کو قرآن دیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ ہم اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو گویا اللہ سے بات کرتے ہیں یا اللہ کی بات دوسروں کو بتاتے ہیں۔ قرآن سے دور کیوں ہیں اور موبائل سے اتنا نزدیک کیوں ہیں؟ موبائل سے 24 گھنٹہ ہم اور آپ چپکے ہوئے ہیں، اب قرآن سے 11 مہینے ہم اور آپ دور ہیں، صرف 1 مہینے ذرا سٹے ہوئے ہیں تاکہ قرآن کے اوپر جو دھول ہے اس کو صاف کر دیں۔ میری اردو آ رہی سمجھ میں یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں؟ آ رہی الحمدللہ۔ افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا انسان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان۔ صحیح ہے؟ آخری 10 دن میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے یا پھر شاپنگ زیادہ ہونی چاہیے؟ ہاں، ہماری اور آپ کی کمر ڈھیلی ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 10 دن شاپنگ کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، عید میں اگر نئے کپڑے نہ رہیں تو عید ہو سکتی ہے، لیکن بغیر روزے کے عید منائیں تو عید ہو سکتی نہیں۔ آگے نہیں بولوں گا میں۔ میرا عنوان ہے ہم مسلمان قرآن سے دور کیوں اور موبائل سے نزدیک کیوں؟ کوئی چیز اگر گر جائے تو آہ نکل جاتی، او ہو آہ، اور موبائل اگر گر جائے تو جان نکل جاتی ہے، گیا موبائل کام سے، ہے کہ نہیں؟ اب موبائل بھی بڑا ہوشیار ہے۔ چھوٹا بچہ اگر روتا رہے تو موبائل ہاتھ میں دے دیں تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیں تو رات بھر سونا بند۔ آ رہی اردو سمجھ؟ صحیح بولا؟ رات بھر سونا بند۔ اور یہ قوم کیسی ہے الا ماشاء اللہ، پوری رات ہم اور آپ جاگتے ہیں سحری کھانے کے لیے اور پورا دن سوتے ہیں افطاری کے لیے۔ عمر بھائی آئی بات سمجھ میں؟ پوری رات جاگتے ہیں سحری کھانے کے لیے اور پورے دن سوتے ہیں افطاری کے لیے۔ ہاں آئی بس۔ قرآن سے دور کیوں؟ سوال ہے۔ اب موبائل سے چپکے کیوں؟ سوال ہے۔ 24 گھنٹہ موبائل میں لگانے کے بعد کم سے کم 24,000 کا روزانہ ہم اور آپ کماتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ 24 لاکھ کماتے ہوں گے،
اس کا مطلب آپ کا وقت کیسا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. 24 گھنٹہ موبائل میں دے رہے ہیں، پیسہ نہیں آ رہا، جبکہ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. رہے گا کیش تب نہ ہوگا عیش. نو کیش نو عیش. معافی فلوس معافی خلوص، پورا کھیل اسی کے اوپر. قرآن سے دور ہیں، موبائل سے چپکے ہیں. کیوں؟ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو جس دن قرآن کے بارے میں پتا چل جائے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اسی دن سے ہم اور آپ چپک جائیں گے. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بول سکتے ہیں کہ مجھے قرآن سے محبت نہیں ہے. سب کو محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ انشاءاللہ تو بولیے. جب محبت ہے تو محبت کی دلیل بھی ہونی چاہیے. اتنے بڑے مجمع میں لیڈیز بھی، خواتین ہے لیڈیز ہے، خواتین ہے، بھائی ہے، بہن ہے، سب ہیں، بچے ہیں، سب لوگ بولتے ہیں مجھے قرآن سے محبت ہے. کوئی بولے کہ مجھے قرآن سے محبت نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں موبائل سے محبت ہے تو سب کہیں گے نہیں مولوی صاحب کہاں محبت ہے. ہاں صحیح ہے، قرآن سے محبت ہے. یس، تو جب محبت ہے تو اس کی دلیل. چلیے اب شروع کرتے ہیں، کیونکہ پورا کھیل محبت کے اوپر ہے. محبت جس سے ہے آدمی کیا نہیں کرتا اس کے لیے. بھائی اس کی گلی کا کتا بھی، اب آگے نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں. بقرعید میں ہم اور آپ جاتے ہیں بکرا خریدنے، جاتے ہیں کہ نہیں؟ جاتے ہیں. کسی بکرے کے اوپر اگر اللہ اکبر لکھا رہے، اللہ لکھا رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے، وہ بکرا کم سے کم 5 لاکھ میں بکے گا. کتنے لاکھ میں؟ 5 لاکھ میں. بکرے کے اوپر اللہ اکبر لکھا رہے تو 5 لاکھ میں بکتا ہے. اور حافظ صاحب کے سینے میں پورا قرآن ہے تو حافظ صاحب کو ہم اور آپ کتنے لاکھ دیتے ہیں؟ 10 لاکھ. عمر بھائی تراویح میں 10 لاکھ ملتا ہے الحمدللہ. آئیں ارے بھائی ساتھ دیجئے نا. بکرے کے اوپر اللہ اکبر لکھا رہے تو 5 لاکھ میں بکتا ہے، اور سینے میں پورا قرآن رہے تو 10 لاکھ اس کی قیمت ہے. قرآن سے محبت ہے یا بکرے سے محبت ہے عمر بھائی؟ قرآن سے تو 10 لاکھ کہاں ملا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ میرا چیلنج ہے، پورے بھارت دیش میں ایک مسجد بتائیے جس میں حافظ قرآن کو تراویح پڑھانے کا 10 لاکھ روپیہ ملتا ہے. لیکن بکرا 5 لاکھ میں بکتا ہے، میں بتا سکتا ہوں. چلیے میرے ساتھ منڈی میں، آرام سے قیمت دینے والے بھی مل جائیں گے، بیچنے والے بھی مل جائیں گے، خریدنے والے بھی مل جائیں گے. شیخ صاحب غلط بول رہا ہوں؟ کچھ اگر غلط ہو تو ٹوک دیجیے گا. ایک مسجد آپ بتائیے اگر قرآن سے محبت ہے تو. لکھے ہوئے اللہ اکبر لکھے ہوئے بکری کی قیمت 5 لاکھ اور حافظ قرآن کی قیمت 5,000 اللہ ماشاء. قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے. چلیے نمبر 2، دلیل نمبر 2، ہم اور آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ٹیوشن لگاتے ہیں. قرآن کا ٹیوشن اور انگریزی کا ٹیوشن. بیٹا تو انگلش پڑھتا ہے نا؟ آپ نہیں پڑھتے بیٹا؟ بیٹا آپ پڑھتے ہیں انگریزی؟ آپ پڑھتے نا بیٹا؟ ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. واٹ از یور گڈ نیم؟ بیٹا آپ بھی دیکھیں مسکرا. انگریزی کا ٹیوشن اگر ہم اور آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں تو 100 روپیہ ٹیوشن میں دیتے ہیں، اور ہم اور آپ قرآن کے لیے اگر ٹیوشن لگاتے ہیں تو 1000 دیتے ہیں.
عمر بھائی میں الٹا بولا؟ ارے آپ تو بولے ہمیں قرآن سے محبت ہے، ابھی تو آپ لوگ بولے نا قرآن سے محبت ہے۔ قرآن پڑھنے کا اگر ٹیوشن لگتا ہے تو کتنا پیسہ دیتے ہیں ہم اور آپ؟ 100 روپیہ۔ انگریزی پڑھنے کا اگر ٹیوشن لگاتے ہیں بچے کا تو کتنا دینا پڑتا؟ 1000 روپیہ۔ اور انگریزی والا ٹیوشن مہینے کی پہلی تاریخ کو دینا پڑتا ہے، اور عربی والے کو ٹیوشن کا پیسہ مہینہ نکل بھی جائے تو نہیں دیتے ہیں۔ قرآن سے محبت ہے عمر بھائی، بھاگیے گا نہیں، قرآن سے محبت ہے آپ کو۔ الحمدللہ عمر بھائی نے اسلام قبول کیا، ان کا چہرہ ذرا دیکھیے کتنا نورانی چہرہ ہے ان کا۔ ہم اور آپ اپنا چہرہ نیچے کر لیں گے ان کو دیکھ کر، اس لیے میں ان کو لے آیا، وہ قرآن کی محبت میں یہاں آ گئے ہیں۔ یہ قرآن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بعد میں، ذرا قرآن سے محبت ہے۔ دو محبت کی دلیل مانگا، دونوں میں ہمارا فیل ہوا یا پاس؟ فیل ہو گیا، لیکن نعرہ پڑا بلند قرآن سے محبت ہے۔ چلیے تیسری دلیل، یہ ڈاکٹر صاحب کے ابو ہیں، انجینئر صاحب کے ابو ہیں، وہ ماسٹر صاحب کے ابو ہیں۔ آج کل کوئی بولا کہ میں حافظ صاحب کا ابو ہوں، مولوی صاحب کا ابو ہوں۔ آج کل لوگ اپنی بیٹی مولوی کو اور حافظ صاحب کو نہیں دیتے ہیں، دیندار کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ مالدار کو دیتے ہیں۔ اور آج کل کچھ بہنیں ایسی ہیں جو مولویوں کے ہاں آنا نہیں چاہتی، کاہے؟ اس لیے کہ وہ فلم دکھانے نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ وہ ہوٹل میں کھلانے نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ وہ گاڑی میں گھمانے نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس محل نہیں ہے۔ لیکن جو عزت اور احترام مولوی کے یہاں ہے وہ دوسری جگہ نصیب دا نصیب۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میری شادی 2050 میں ہوگی۔ یہ بھائی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میری شادی 2050 میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، میرے پاس ایسے نوجوانوں کے فون آئے کہ مولوی صاحب میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن میں نمازی ہوں، قرآنی ہوں، اور نمازی اور قرآنی کے گھر پہ میں نے پیغام بھیجا ہے بیٹیا کا، تو حاجی صاحب پاجی صاحب بن گئے، 20 مرتبہ 50 مرتبہ عمرہ کر کے آئے ہیں، لیکن اپنی بیٹیا دینے کے تیار نہیں، کاہے؟ پیسہ نہیں ہے۔ قرآن سے محبت ہے، ارے دین سے محبت ہے۔ چونچلا ہے ہمارا، ڈھکوسلا ہے یہ۔ چلیے اتنا بڑا مجمع موجود ہے، میرا چیلنج ہے، اور چیلنج کو آپ لوگ توڑ دیجئے، ہمت ہے توڑنے کی؟ عمر بھائی قبول کرتے؟ آپ ہی ہیں ایک، آج نشانے پر آپ آ گئے ہیں، اب وہ آئندہ سے آپ آئیں گے بھی نہیں ہمارے سامنے۔ چیلنج ہے میرا، چیلنج ہے، اگر قرآن سے محبت ہے تو ہر گھر میں حافظ قرآن ہونا کہ نہیں ہونا؟ چلیے تلنگانہ گورنمنٹ، آپ کا یہ کاما ریڈی کس میں بھائی؟ تلنگانہ میں۔ تلنگانہ گورنمنٹ شیخ صاحب یہ اعلان کر دے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں سب کو ہم سرکاری نوکری دیں گے، جتنے حافظ قرآن ہیں سب کو سرکاری جاب ملے گا، بس یہ اعلان کر دے تلنگانہ گورنمنٹ، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بول ہی نہیں رہے۔ یہ مولوی صاحب ذرا ہٹ کے ہیں بھائی، مولوی صاحب سننے آتے ہیں زیادہ، سنانے کم آتے ہیں، اس لیے آئندہ بلائیے گا نہیں۔ تلنگانہ گورنمنٹ اگر یہ اعلان کر دے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں سب کو سرکاری نوکری ملے گی تو کیا ہوگا؟ یو پی گورنمنٹ نے ایک مرتبہ یہ اعلان نکالا تھا
کہ جتنے اردو سیکھنے والے ہیں 5000 اردو سیکھنے والے کے لیے جاب ہے. ہندو لوگوں نے اردو سیکھا اور 5000 جاب ان لوگوں نے لے لیا. ہو سکتا ہے یہ جاب لینے کے لیے دوسرے بھی حافظ قرآن. میرا رب حافظ قرآن کو جنت دینے کو تیار ہے. ہم اور آپ جنت لینے کو تیار ہیں؟ ابھی سب ہلائیں گے ہاں مولوی صاحب ہیں بغیر محنت کے ہیں. میرا رب حافظ قرآن کو جنت دینے کو تیار ہے اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی جنت دینے کو تیار ہے. بغیر دلیل کے میں بات نہیں کرتا. مسند احمد حدیث نمبر 22950. قبر پھٹے گی. قبر پھٹے گی. پھٹتے ہی ملاقات کے لیے ایک آدمی آئے گا. کر رجل الشاہد. تھکا ہوا آدمی تھکا ہے. قبر پھٹے گی. ایک آدمی آئے گا بالکل تھکا ہوا ہے اور اس کے بعد قبر پھٹتے ہی وہ آدمی کہے گا مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ تو قبر میں کا آدمی کہے گا میں آپ کو نہیں جانتا, آپ کون ہیں؟ غور سے سنیے گا. جو قرآن دنیا میں کام آئے, قبر میں کام آئے, قبر کے بعد میدان میں کام آئے, اس قرآن سے ہماری اور آپ کی محبت کیسی ہے؟ قبر پھٹے گی. سب کی پھٹنے والی ہے. قبر میں سب کو جانا ہے. کوئی بول دے مولوی صاحب میں تو نہیں جاتا, کوئی بول دے, ہمت ہے تو. پھٹے گی. جب پھٹے گی تو ہمارے استقبال کے لیے ایک آدمی کھڑا رہے گا. پھر وہ آدمی کہے گا میں کون ہوں؟ ارے بھائی کون ہے آپ؟ پتا نہیں ہم کو کون ہے. ارے بھائی انا صاحب کا القرآن, میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں. تو آپ کیا بولیے گا؟ اس کے بعد وہ آدمی کہے گا سن لیجئے, دنیا میں آپ نے ہم کو پڑھا تھا, آج میرا کام ہے کہ اللہ کے دربار میں میں سفارش آپ کے لیے کروں. اب میرا کام ہے, میرے اوپر چھوڑ دیجئے, کیونکہ جو بھی تجارت کرتا ہے وہ فائدے کے لیے کرتا ہے. آپ نے دنیا میں پڑھا, ہمارے لیے محبت پیدا کی, ہمارے لیے کام کیا, اب میری باری آ گئی, میں آپ کے لیے کام کروں گا. اس سے پہلے سن لیجئے, قبر میں ہم اور آپ جائیں گے تو چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا. اب تک ہمیں اور آپ کو یہ پتا ہے 3 ہی سوال ہوں گے. اب سب کے کان اڑ گئے, سب کے کان کھڑے ہو گئے. یہ نیا مولوی نیا فتنہ لے کے آ گیا, نیا فتنہ لے کے نیا مولوی آ گیا. اب دیکھیے سب گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں مجھے. سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4753 4752 4752 4753. پہلا سوال من ربک, تیرا رب کون ہے؟ ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, کیا خیال اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ وہ رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے. چوتھا سوال ہوگا وما یدری کا, تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ آدمی کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور میں نے سچ جانا, اس لیے مجھے تینوں سوالوں کے جواب آ گئے. اب جب چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا تو ہماری اور آپ کی تیاری کتنی ہے قرآن کے بارے میں؟ کیونکہ ہر ایک سے چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہونے والا ہے. تو کیا ہم اور آپ یہ بول سکتے ہیں ارے منکر نکیر صاحب ہم کو تو آتا ہی نہیں علم, مولوی صاحب آ کے بتائیں گے, قبر میں جائیں گے مولوی صاحب بتانے. ارے آپ کو 18 قسم کا علم آتا ہے کیا؟ 12 قسم کا علم آتا ہے کیا؟ آپ قرآن پڑھ سکتے کیا؟ واہ ارے واہ. تو قبر میں کیا کریں گے؟ نہیں, مولوی صاحب آ کے بتائیں گے, ہمارے امام صاحب. تیاری آپ نے خود کرنا. اب کتنے لوگ بولے مولوی صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ پہلے لکھ کے آ گیا بھائی, وہاں عمل نہیں ہے, وہاں عمل نہیں ہے, وہاں عمل نہیں ہے, وہاں موقع نہیں ہے. جو تیاری کرنی یہی کرنی ہے. یہ ہے قرآن. قرآن میدان محشر, قرآن کی اہمیت کو جانیے تب نا. بھائی موبائل کی اہمیت پتہ ہے, اس لیے 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد میدان لگے گا,
اللہ سب کو بلائیں گے. کس کو بلائیں گے؟ قرآن کے حافظ کو بلائیں گے. ڈاکٹر صاحب کو نہیں بلائیں گے, انجینئر صاحب کو نہیں بلائیں گے, ماسٹر صاحب کو نہیں بلائیں گے. میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں, انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں, ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں. بلائیں گے تو اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے, اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی بلائیں گے. آج حافظ قرآن وہ بنتا ہے جو غریب ہے, قرآن کی خدمت وہ کرتا ہے جو غریب ہے. ان کے ماں باپ بھی کرا رہے ہیں الا مجبوری. اگر پیسہ ان کے پاس بھی ہوتا تو اپنے بچے کو حافظ قرآن, ارے وہ بول ہی نہ رہے, حافظ قرآن نہیں بناتے ڈاکٹر, انجینئر, ماسٹر. تو بیٹا کمانے کے لیے امریکہ جا رہا, برطانیہ جا رہا, اور بوڑھے ماں باپ گھر کے اندر ہے. ارے پیسہ چھاپا آپ نے, مشین لگائی ہے, مشین امریکہ میں کمائے گی کہ آپ کا ہاتھ دبائے گی؟ بولیے نا. یا پھر اولڈ ایج ہوم میں آپ کو چھوڑ کے چلے آئیں گے. ارے کیسا بیٹا ہے اور کیسا ڈاکٹر ہے جو اپنے باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا, نہ پڑھا سکتا ہے, جو دعا نہیں کر سکتا. یہ اردو نہیں آئے گی میری سمجھ میں, بہت ہارڈ اردو ہے یہ, بھیجے میں نہیں گھسے گی. کیسا ڈاکٹر ہے بھائی, کیسا انجینئر ہے, اور کیسا ماسٹر ہے جو اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا, باپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا, ماں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا, بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا اور امریکہ میں کما رہا ہے, پیسہ چھاپ رہا ہے, ناپ کا چاہیے آپ کو. چلیے حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا, اس کے بعد بہترین لباس پہنایا جائے گا. پھر وہ دونوں کہیں گے بما کسینا حاضی, ہم کو کاہے کو پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ, کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. حافظ قرآن کا بھی مقام, ماں باپ کو بھی مرتبہ ملا. بولیے کچھ جذبہ پیدا ہوا اپنے گھر میں حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں وہ والا انشاءاللہ پلیز مت بولیے, کئی مرتبہ سن چکا ہوں, پلیز ایسا والا انشاءاللہ مت بولیے, پلیز مت بولیے. وہ والا انشاءاللہ بولیے کہ مولوی صاحب آج سے ہماری اس مسجد میں متولی صاحب, میں بحیثیت متولی, جو متولی وہ اعلان کرے کہ بڑے لوگوں کے لیے بھی حفظ کرانے کا ہم انتظام کر رہے ہیں, چھوٹوں کا بھی کر رہے ہیں, آج ہی سے مسجد میں شروع. پلیز مت بولیے عمر بھائی, آپ نے بولنا نہیں. ایسا کئی جگہ ہم سن چکے ہیں انشاءاللہ. پھر دوبارہ گئے تو انشاءاللہ, پھر دوبارہ انشاءاللہ. یہ کیسی محبت ہے بھائی قرآن سے, یہ کیسی محبت ہے بھائی قرآن سے. موبائل نیا نیا آ رہا ہے, نیا نیا موبائل ہمیشہ آ رہا ہے. آپ کے یہاں حافظ صاحب نئے نئے آتے ہیں کیا تراویح کے لیے؟ اوہ آواز اچھی چاہیے. کیسی آواز؟ شیخ سدیس کی. کیسی آواز؟ شیخ شرائم کی. امتحان کون لے گا؟ امتحان کون لے گا؟ امتحان کون لے گا؟ واہ رے واہ. بولیے حافظ قرآن بننا چاہیے نہیں؟ قرآن کی خادموں میں اپنا نام لکھنا کہ نہیں لکھنا بھائی؟ چلیے جب تک قرآن کی اہمیت کا پتہ نہیں, ہم اور آپ قرآن کی طرف آئیں گے نہیں. قرآن یہ اس کا پتہ ہے تو آ رہا ہے. اب میں 2 ریکویسٹ آپ سے کروں گا, پلیز اس کو مان لیجیے. ہر دن 24 گھنٹہ میں سے مجھے 1 منٹ قرآن کے لیے دے دیجیے ہر دن. عمر بھائی 1 منٹ بس. 24 گھنٹہ میں کتنا منٹ دینا ہے؟ 1 منٹ ہر دن. بولیے اس میں کوئی بھاری ہے؟ صرف 1 منٹ. اور میں سنا دیتا ہوں کیسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کئی منٹ لگا؟ چلیے پھر سے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر شانئک الابتر. کئی منٹ لگا؟ بس اتنا ہی دے دیجیے پلیز. ہر دن بس آدھا منٹ آپ قرآن کو دیجیے, زیادہ نہیں. کتنا دینا ہے؟ لیکن ہر دن دینا ہے. ویسا نہیں افسوس آزاد ہوگا شیطان, مسجدیں ہوں گی ویران, الماری میں بند ہوں گے قرآن, گناہوں میں ڈوبے گا انسان, کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. 1 منٹ بس. دوسری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں,
بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ خود ہی یاد کرا دیجیے. اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ خود ہی یاد کرائیے. کیوں؟ دلیل سلسلہ صحیح ہے. حدیث نمبر 1335 من علم آیۃ من کتاب اللہ فلہ ثوابها ما تلیت. جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کسی کو یاد کرا دی، جب تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا. حافظ قرآن کا مقام دیکھ لیجیے. ایک آیت مطلب الحمدللہ رب العالمین، بس اس سے زیادہ نہیں، بس ایک آیت. اپنے بچوں کو خود ہی الحمدللہ رب العالمین یاد کرائیے، کیونکہ آپ کو تو امید ہے نا کہ انشاءاللہ آپ کے بچے نماز پڑھیں گے، اور نماز میں سورہ فاتحہ تو پڑھیں گے نا بھائی. میں دوسری سورہ کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. اب دیکھیے میں کتنا لو لیول کی بات کر رہا ہوں، ہائی لیول کی میں بات کر ہی نہیں سکتا. مجھ کو صرف سورہ فاتحہ یاد کرانے والے ماں باپ چاہیے. شیخ صاحب بہت لو لیول پہ میں آ گیا. عمر بھائی سورہ فاتحہ، آپ بحیثیت باپ اپنے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرائیں گے عمر بھائی؟ وہ والا انشاءاللہ مت بولیے، کیونکہ آئندہ جب ملاقات ہوگی تو آپ کو بچے کو لانا پڑے گا اور مجھے بتانا پڑے گا کہ دیکھیے میں نے ہی سورہ فاتحہ یاد کرایا ہے. بس صرف سورہ فاتحہ، زیادہ نہیں. آپ میں سے کوئی بھائی ہے ساتھ دیں گے اس میں؟ انشاءاللہ. یہ 2 ریکویسٹ. ایک تو یہ آپ خود ہی قرآن سے جڑیے 1 منٹ کے لیے، بس زیادہ نہیں. فجر کی نماز کے بعد آپ ایک سورہ پڑھ لیجیے، ختم. یا ہر دن وہی سورہ پڑھیے، ہر دن وہی سورہ پڑھیے، ہر دن ایک ہی سورہ پڑھیے، ختم. 1 منٹ. اور دوسری چیز اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ خود ہی یاد کرائیے. چلیے بات، یہ قرآن کی اہمیت ہے میرے بھائیو. آج قرآن اپنے یہاں کس کام کے لیے رہ گیا ہے؟ آئیے ذرا سنا دیتا ہوں، پھر بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. آج اپنے یہاں جو قرآن ہے وہ اس کام کے لیے، نمبر ترتیب سے پڑھ رہا ہوں نمبر کے ساتھ. ماہر قادری نے کہا تھا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں سدایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بس میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. قرآن اب کس کام کے لیے؟ قرآن کی قسم یہ زمین میری ہے، قرآن کی قسم یہ زمین میری ہے. قرآن سے ہم اور آپ دور ہیں. کاہے دور ہیں؟ کیوں دور ہیں؟ اہمیت پتہ نہیں، میں نے بتایا کیوں دور ہیں. مولوی صاحب بہت مشکل کتاب ہے. واہ رے واہ، حساب سے بھی مشکل ہے، جیومیٹری سے بھی مشکل ہے، سائنس سے بھی مشکل ہے. واہ رے واہ. اللہ نے کہا سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 آیت نمبر 40 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ 4 مرتبہ. اور ہم بولتے ہیں مشکل ہے. مولوی صاحب قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن عربی میں ہے اور ہم کو عربی نہیں آتی. واہ رے واہ، واہ رے واہ. عربی جب نہیں آتی، اور قرآن کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قرآن کا فائدہ قبر میں بھی ہے، قرآن کا فائدہ میدان محشر میں بھی ہے، تو جب عربی نہیں آتی تو اس کا ٹیوشن بھاری لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ چلیے آج میں یہی مسجد والے سے عہد لے لیتا ہوں، اور آئندہ میں پوچھا کروں گا، اظہر الدین بھائی سے پوچھا کروں گا، بتائیں گے وہ. چلیے آپ سے، آپ کو میں 3 چیز بتا دیا، دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، میدان محشر میں فائدہ قرآن کا. اب آپ لوگ قرآن کے ٹیوشن کے لیے کتنا پیسہ لگائیے گا؟ دیکھیے
3 جگہ فائدہ ہے آپ کا، فری میں لیجئے گا یا پیسہ لگائیے گا؟ ارے آپ ہی کی مسجد سے شروع کر دیتے نا، ماشاءاللہ قرآن سے محبت ہے تو ٹیوشن کا ہم اتنا پیسہ دیں گے، کیونکہ قرآن ہم کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، قبر میں بھی پہنچا رہا ہے، میدان محشر میں پہنچا رہا ہے۔ حساب ہم اور آپ سیکھیں گے، انگریزی ہم اور آپ سیکھیں گے، ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، واٹ از یور گڈ نیم، سو ایکسلنٹ۔ قبر میں پوچھا جائے گا ہو از یور گاڈ، واٹ از یور ریلیجن، واٹ ڈو یو سے اباؤٹ یور پروفیٹ محمد۔ انگریزی میں پوچھا جائے گا قبر میں، کس میں پوچھا جائے گا بھائی؟ عربی میں پوچھا جائے گا۔ تو جب عربی میں پوچھا جائے گا تو عربی سیکھنے کے لیے ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا یا ہم خود تیار ہیں؟ بولیے ٹیوشن میں پیسہ لگائیے گا؟ ارے بھائیو، جب تک ہم اور آپ محنت نہیں کریں گے، جس طرح انگریزی کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کی آدھی محنت ہمیں چاہیے، زیادہ نہیں بھائی۔ جتنا انگریزی میں آپ لگا رہے ہو دنیا کے لیے، اس کا آدھا پیسہ عربی میں لگائیے، انقلاب آ جائے گا آپ کی زندگی انشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے؟ جو کتاب ہم کو 3 جگہ پہ کام آئے، اس کتاب کے لیے ہم اور آپ 100 روپیہ لگا رہے ہیں، اس کی اہمیت ہم نے اور آپ نے خود ہی گھٹا رکھی ہے، کوئی دوسرے ہم کو عزت دیں گے؟ بات کرتے قرآن سے محبت ہے، واہ رے مسلمان۔ شیخ صاحب برا نہ مانیے گا، ایک جگہ پہ ایک مسجد والے نے حافظ صاحب کو ایک بائک دے دیا تراویح کے بعد، اس کی فوٹو کھینچ کے بھیج رہا ہے کہ ہم نے بائک دیا، واہ رے واہ۔ ارے گاڑی خرید کے دے دیتا، ارے ایک روم خرید کے دے دیتا، ایک دکان خرید کے دے دیتا تب نا۔ اگر ایک روم بھی ہم خرید کے دے دیں، دکان بھی خرید کے دے دیں، گاڑی بھی خرید کے دے دیں، پھر بھی جو قرآن ان کے سینے میں ان کی برابری کوئی کر سکتا؟ ارے بھائی کوئی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ قرآن سے محبت ہے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت ہے۔ مولوی صاحب عربی زبان میں، بھائی انگریزی کا جیسا ٹیوشن لگتا عربی کا بھی لگے گا۔ چلیے مولوی صاحب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب میں قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ واہ رے واہ، میرا پوترا پڑھ رہا ہے، میرا نواسا پڑھ رہا ہو، میں بھی قرآن پڑھوں، لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو دادا پوتا دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، شرم کی بات ہے۔ واہ واہ، نواسا نانا اور نواسا دونوں قرآن ساتھ میں پڑھ رہے، دیکھو سیکھنا الف با تا سا۔ عمر زیادہ ہو گئی، میری عمر زیادہ ہو گئی۔ میرے ایک ساتھی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کی ماں 50 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ گئی ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ ان کو نہیں آتا تھا۔ میرے ایک استاذ ہیں شیخ منصور الدین عمری مدنی حفظہ اللہ، 55 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ اور یہ لاک ڈاؤن جو گیا ہے 2 سال انہوں نے محنت کی، پورے قرآن کے حافظ بن گئے۔ 2 سال ہم نے اور آپ نے بھی محنت کی ہے۔ کیا محنت کی ہے؟ کیرم بورڈ گھر میں آ گیا ہے، کیرم بورڈ گھر میں آ گیا ہے۔ 2 سال تک نشانہ خوب لگایا، سانپ سیڑھی، موبائل، وہ تو اچھا ہوا لاک ڈاؤن یہ والے موبائل میں آیا ہے، اگر وہ والے موبائل میں آیا ہوتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ نہیں سمجھے؟ وہ والا موبائل، ارے ابا موبائل، میں اس کو ابا موبائل بولتا ہوں۔ عمر بھائی کون سا ابا موبائل؟ ابا موبائل اور اما موبائل۔ امی اس موبائل کو لے کے مارتی تھی سیدھا اس طرح۔ کیا نمبر تھا اس موبائل کا؟ ابا کا نمبر بھی بھول گیا ہمارا۔ ارے نوکیا، ہاں ایک اور ہے نا 33 والا۔ ابا بڑے اچھے تھے، غور سے سنیے گا، ابا بڑے اچھے تھے، کسی کو بگڑنے نہیں دیا۔ ابا بڑے اچھے تھے، کسی کو بگڑنے نہیں دیا،
یہ بٹوا جب سے آیا ہے ہر چیز کھا گیا ہے. مولوی صاحب ذرا کھول کے بولتے ہیں, مولوی صاحب کی اردو ذرا خراب ہے, اس کی طرف مت جائیے گا, لیکن مولوی صاحب جو پیغام جس جذبے کے ساتھ دینا چاہتے ہیں, جس محبت کے ساتھ, اس کو لے لیجیے بس. باپ جب تک زندہ رہا بیٹے کو بگڑنے نہیں دیا, بٹوا جب سے آیا ہے. واہ مولوی صاحب اپنا موبائل بار بار دکھا رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ موبائل دکھائیے گا, موبائل دکھائیے گا ہم کو. میری عمر زیادہ ہو گئی, میں کیسے سیکھ لوں؟ آپ میں سے کوئی بھائی حج کرنے عمرہ کرنے گئے ہیں؟ گئے ہوں گے الحمدللہ. مسجد نبوی میں ایک مدرس ہے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ, وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اسلامک یونیورسٹی اور مدینہ اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں. ان سے کسی نے پوچھا شیخ صاحب 50 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں کیا؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا 50 سال کی عمر میں آرام سے کوئی حافظ قرآن بن سکتا ہے, اور میں بھی انہی میں سے ہوں جنہوں نے 50 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے. اب آپ میں سے کوئی 50 سال والے ہے نہیں, اس لیے میں مشورہ نہیں دے سکتا. قرآن سے محبت چاہیے بھائی, جذبہ چاہیے, ویسا لگاؤ چاہیے جیسا موبائل سے لگاؤ ہے. جیسا موبائل سے لگاؤ ہے, اگر ہم اور آپ 2 مہینہ 1 سال قرآن سے لگاؤ پیدا کر لیں, اللہ کی قسم کرتا ہوں آپ قرآن کے حافظ ہو جائیے گا. عمر بھائی بسم اللہ آپ سے, اب آپ نے قرآن حفظ کرنا. اب آپ بھی تنگ ہو جائیں گے, کہاں ان کے ساتھ آ گیا, یہ ہم کو ہی پکڑ لیے. جذبہ پیدا کیجیے, حوصلہ پیدا کیجیے. اور آپ کو پتا ہے 90 سال کی دادی سعودی عرب میں قرآن کی حافظہ ہو گئی ہے. کتنے سال کی؟ 90 سال کی. ایک میرے ساتھی ہیں, میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, ان کو 5 بچے ہیں, 5 بچوں کی ماں ایک عورت حافظ قرآن ہو گئی ہے, ابھی جلدی بنی ہے وہ. اور حافظ قرآن کی برکت آپ کو آپ کے گھر میں نظر آئے گی. مجھے آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہاں, میں اللہ کی توفیق کے بعد صرف قرآن کی برکت سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ. میں بتانے کے لیے نہیں کہ آپ لوگ میری تعریف کریں, بلکہ یہ بتانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے قرآن کی برکت نظر آتی ہے. یہ تو چھوٹی سی برکت ہے الحمدللہ. ہم 3 بھائی ہیں, تینوں حافظ قرآن, ثناء اللہ, عطاء اللہ, رحمت اللہ. میرے 3 بیٹے ہیں, ایک چھوٹا ہے, 2 ہیں, دونوں حافظ قرآن, عبداللہ عبد الرحمان. ویسے بات نہیں کرتا, میں ویسے نہیں کہتا, اس میں تاثیر کیا پیدا ہوگی. اپنے گھر سے شروع کیا, میرے 5 بچے سب مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں جس لائن سے پڑھا ہوں سب اسی میں پڑھیں گے, اللہ روزی دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے؟ بھائی مولوی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کیا؟ اب مذاق کروں گا تو بولے مولوی صاحب مذاق کر رہے ہیں. عمر بھائی غور سے سنیے گا, اکثر لوگ مولوی صاحب کے پیٹ کو دیکھتے ہیں, ارے مولوی صاحب کا پیٹ بہت نکلا ہوا ہے, کیوں؟ کھاتے بہت ہیں. اب ان سے کہیے کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنا دیجئے, ارے مولوی صاحب پھر کہاں سے کھائے گا. illogical بات کرتے ہیں. مولوی صاحب بولتے ہیں بہت کھاتے, دیکھیں مولوی صاحب کا پیٹ نکلا ہوا ہے. ارے بھائی جہاں سے مولوی صاحب کھاتے ہیں وہاں سے آپ کا بچہ بھی کھائے گا. مجھے کیا, آپ کو کیا لگتا ہے مجھے دیکھ کر میں کھاتا نہیں ہوں؟ مجھے کھانے کو نہیں ملتا ہے کیا؟ یہ قرآن کی برکت ہے. اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کے دماغ میں جو بھوسا گھسا ہوا نا, بھوسا, کہ اگر عالم بنیں گے حافظ بنیں گے تو بھوکے مریں گے, بھوسے کو نکال دیجئے, نکال دیجئے. یہی بچے آپ کی خدمت کریں گے. آپ نے سنا ہے کبھی کسی حافظ نے, کسی عالم نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا ہے؟ ماں باپ کو پیٹا ہے, گالی بات دی ہے, کبھی سنا ہے آپ نے؟ ارے حافظ قرآن نے, عالم نے, مولوی نے طلاق دی ہے, کبھی سنا ہے آپ نے؟ اللہ ماشاء اللہ, آج کل طلاقیں بہت ہو رہی ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے, وعاشروہن بالمعروف, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19. عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. آج ہم اور آپ اچھے طریقے سے ہیں؟ ارے ہم تو انسان نما حیوان ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیویاں تھی بھائی؟ 11 بیویاں تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں کے ناز و نخرے برداشت کرتے تھے, اور ہم اور آپ ایک کے بھی ناز و نخرے برداشت نہیں کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا.
بلکہ کیا بولتے تو یہ تو آپ گینے ہیں. اب آپ گینے اتنی بھاری اردو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ گینے یعنی شیشے ہیں, ذرا سنبھال کے رکھنا ٹوٹنے نہ پائے. اور ہم اور آپ اپنے گھر میں بھیڑیا بن جاتے, بھیڑیا, یا کچھ لوگ ایک دم بھیگی بلی یا شیر. واہ رے واہ, باہر ہنسی مذاق اور گھر میں آئے تو تم دبک کے بیٹھ گئے. تو ایسی ہے, تیرا باپ ایسا, تیری ماں ایسی, تیرا خاندان ایسا. کہاں معلوم کس پگلی کو اٹھا کے لے آیا ہوں. یہ تو ہماری زبان ہے. کیا بات کریں مولوی صاحب, ذرا بہک رہے ہیں, راستے سے جا رہے ہیں. میرے بھائیو, قرآن آسان ہے, شرط ہے عمل کرنے والا چاہیے. یہی قرآن کے اندر ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, جدائی مت پیدا کرو. کیا کہا جائے, مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا. مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا. میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. جو درد ملا اپنوں سے ملا, غیروں سے شکایت کون کرے. جو درد ملا اپنوں سے ملا, غیروں سے شکایت کون کرے. جو زخم دیا پھولوں نے دیا, کانٹوں سے شکایت کون کرے. پوری دنیا ہمارے خلاف ایک ہو گئی ہے اور ہم اور آپ ایک دوسرے کے خلاف ایک ہیں. پوری دنیا. پھر بھائیو, قرآن پر اتحاد ہوگا. جب تک قرآن اور حدیث پر ہم اور آپ اتحاد نہیں کریں گے, دنیا کی کوئی طاقت اتحاد پیدا نہیں کر سکتی ہے. گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہماری. ابھی بھی وقت ہے. مسلک کی نہیں مذہب کی تبلیغ کیجئے. مسلک کی نہیں مذہب کی تبلیغ کیجئے. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. یہ قرآن میں ہے. آج اپنے بھارت دیش میں کیا ہو رہا ہے, قرآن سے میں لانا چاہ رہا ہوں. قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی آپ پہنچا دیجئے. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا, اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا. جب تک ہم اور آپ قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچائیں گے, ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. آپ دیکھنے رہے, کوئی بلڈوزر بابا ہے, کوئی بلڈوزر ماما ہے, کوئی بلڈوزر چاچا ہے. دیکھنے رہے نہیں دیکھ رہے. گھر جلا دیے گئے ہیں, بستیاں جلا دی گئی ہے, بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں. حکومت خود ہی وکیل ہے, خود ہی جج ہے. بشیر بدر نے کہا تھا, لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. میرے بھائی, حالات ایسے اس لیے بنے ہیں کہ ہم نے قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا. یہ عمر بھائی قرآن کو پڑھے, دل سے متاثر ہوئے کہ دل کیا ہے, پھر اسلام میں آ گئے. ہمیں اور آپ کو دیکھ کر نہیں آئے. وہ تو بولتے تھے کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر کھنس کھاتا تھا, کرسچن تھے پہلے. تو میں کہا عمر بھائی آپ اصلی عیسائی ہو گئے. آپ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعلیم کو مان رہے ہیں, اللہ ایک ہے. دیکھ رہے ہیں ان کا چہرہ, آپ دیکھیے. ہم اور آپ اپنے چہرے کو ایک دم نیچے جھکا لیں گے, ان کا نورانی چہرہ, کیا جذبہ ہے. ہم نے اور آپ نے میرے بھائیو, وہ کیا بولتے مدر ٹنگ, وہ فادر ٹنگ, وہ ماں باپ سے ہم کو اسلام ملا, اس کی اہمیت نہیں ہے. اسلام کی اہمیت ان سے پوچھیے, جذبہ ان سے پوچھیے. قرآن کا پیغام لوگوں تک کے جذبے سے یہ پہنچا رہے ہیں, ذرا پوچھیے. میرے بھائیوں نے شروع کرنا پڑے گا آج سے. جب تک ہم اور آپ شروع نہیں کریں گے نہیں ہوگا. ھذا بلاغ للناس, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52. یہ قرآن جو ہے وہ سب کے لیے ہے. تو جب سب کے لیے تو ہمارے یہاں کیوں رکھا رہے گا؟ سب کے پاس جائیں گے, سب تک پہنچائیں گے, تب ہو پائے گا. آج ہم اور آپ اپنے اس میں لگے ہوئے, اس لیے میرے بھائی تیاری کر لیجیے. قرآن کا ایک حرف اگر ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو کتنی نیکی ملتی ہے. کیا ہے, موبائل ہے, حساب کیجئے گا. ابھی دیکھیں حساب کریں گے.
من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2910. جس نے ایک حرف قرآن کا پڑھا تو نیکی ہے، نیکی 10 گنا تک جاتی ہے. الف لام میم 10 نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. کتنی نیکی مل گئی؟ تینوں میں 30 نیکی مل گئی. پورے قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ پورے قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ 340740. پورے قرآن مجید میں اتنے حروف ہیں 340740. اس کو 10 سے ضرب مار دیجئے تو کتنا ہوا؟ 34,07,400. ایک مرتبہ اگر ہم نے اور آپ نے پورا قرآن ختم کر لیا پڑھ کے تو کتنی نیکی ملی؟ 34,07,400. یہ نیکی آپ کے کام آنے والی ہے. بیٹا کام نہیں آئے گا، بیٹی کام نہیں آئے گی، بلڈنگ کام نہیں آئے گی، دکان کام نہیں آئے گا، مکان کام نہیں آئے گا، یہ نیکی کام آئے گی. ارے بھائی قرآن کی برکت. ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کر دوں. یہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کیونکہ اس میں کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں. اس واقعے میں مفتی صاحب ابھی زندہ ہیں، نام نہیں لوں گا. ان کی وائف گزر گئی ہیں تو کچھ لوگ آئے اور کہا مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجیے، قرآن کی برکت. تو مفتی صاحب نے کہا سنیے، میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی، غور سے سنیے گا، میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی مجھے 10 بچے پیدا ہوئے. میری بیوی نے اس درمیان میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے، مجھے یہ کھانا چاہیے. آج بھی اللہ والی ایسی ہیں. اور یہ پوائنٹ پر آپ چلے جائیے، آج الماری کے اندر کپڑا رکھنے کی جگہ نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ. آج الماری کے اندر کپڑا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن کہیے کہیں چلنے کے لیے تو کہیں گی کون سا کپڑا پہنوں، پہننے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے. عمر بھائی یہ اردو آئی سمجھ میں؟ آپ کو ہارڈ ہو گئی. الماری میں کپڑا رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور کہیں چلنے کے لیے کہیے تو کہیں گی کون سا کپڑا پہنوں، پہننے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے. اب آپ ہی بتائیے اللہ ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب نے کہا، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، واقعے سے عبرت ملتی ہے، ذرا آدمی سیکھ ملتا ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ آئے. تو بولے نہیں ایسی کہاں ملے گی ابھی. نمبر 2، میرے 10 بچے ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن تھے. اب کان کھول لیجئے گا، کان تو کھلا ہوا ہے الحمدللہ، سینے کو بھی کھول لیجئے اور دل کو کھول لیجئے. مجھ کو 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن تھے. اور سن لیجئے میرے 10 بچوں کو حافظ قرآن میری بیوی نے بنایا ہے. اب آپ لوگ بولے امپاسبل، انگلش میں بولنا پڑے گا. امپاسبل. وائی؟ 10 بچے ہوئے، 10 کے 10 کو حافظ قرآن میری بیوی نے بنایا ہے، کیونکہ میری بیوی کا مہر 12 پارے قرآن حفظ کرنا تھا. پہلے لوگ اپنی بیٹی حافظ قرآن کو اور عالم کو دیتے تھے اور گھر میں پوری برکت برستی تھی. یہ برکت ہی گنا رہا ہوں. بیٹے بابو میری بیٹیا 18 پارے کی حافظہ ہے، 12 پارے آپ نے یاد کرا دینا، یہی مہردین ہے. اوکے یاد کرا دیا. جب یاد کرا دیا تو قرآن کی حافظہ ہو گئی. جب تک میرے ساتھ رہی کبھی کپڑے کا مطالبہ نہیں کیا، کھانے کا مطالبہ نہیں کیا. اور جب تک میرے ساتھ رہی 10 بچے ہوئے، 10 کے 10 حافظ قرآن میری بیوی ہی نے بنایا تھا. نمبر 3، میری ایک کتاب چھپی. مفتی صاحب کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے چھاپنے کے لیے، تو میں نے اپنے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ آپ اپنا زیور دے دیجئے، ہم اور آپ مانگنے جائیں گے تو
حقاً ایمانداری بولیے گا عمر بھائی، بس صرف مسکرائیے، ہم سمجھ جائیں گے جواب کون سا ہے۔ ہم اور آپ اگر آج مانگنے جائیں کہ مجھے آپ اپنا زیور دے دیجئے، مجھے کتاب چھاپنی ہے یا کہیں کہیں لگانا ہے، گلے میں ہار مل جائے گا، زیور نہیں ملے گا۔ نہیں سمجھے؟ ہار کھول کے نہیں بولنا چاہیے ہر چیز اللہ ماشاء اللہ، لیکن اللہ والی آج بھی ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کو معلوم ہے بھوپال کے اندر جو مسجد ہے تاج المساجد، پورے بھارت میں دلی کی جامع مسجد سے بھی بڑی مسجد ہے تاج المساجد، معلوم ہے کس نے بنایا؟ ایک عورت نے، شاہجہاں بیگم نے۔ تو ماشاءاللہ لیڈیز بھی بہت آگے آگے ہیں الحمدللہ۔ ابھی میں نے ایک جگہ پہ قرآن کا اعلان کیا، قرآن مجھے چھاپنا ہے، تو ایک لیڈیز نے اپنی انگوٹھی ہی نکال کے دے دی، اس کی قیمت لگ بھگ 10,000 یا 12-15,000 ہے۔ تو اللہ والی آج بھی ہیں الحمدللہ۔ اب ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب یہ سب سنا کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں، وہ مطلب نہیں، وہ مطلب نہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج بھی اللہ والی ہیں۔ اب سن لیجیے، زیور تو دے دیا، کتاب چھپ گئی، کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اب جب حافظ صاحب، مفتی صاحب پیسہ دینے کے لیے گئے کہ آپ اپنا زیور خرید لیجئے، اس اللہ والی نے کہا کہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا، مجھے اللہ سے لینا ہے۔ تو آپ ہی بتائیے، اگر ایسی خوبی والی کوئی عورت ہے تو لے آئیے، شادی کر لیں گے۔ میرے بھائی قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت آپ نے دیکھا نا، مہردین 12 پارے، 10 بچے حافظ قرآن، ماں نے حافظ بنا دیا۔ جب تک یہ بچے زندہ ہیں قرآن پڑھتے رہیں گے، ثواب کس کو ملے گا؟ امی کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ تو میرے بھائی قرآن کا ماحول پیدا کیجئے، قرآن سے جڑیے، قرآن سے محبت پیدا کیجئے۔ جب تک ہم اور آپ ایسے نہیں جڑیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، میں اسی پیغام سے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ قرآن کے اندر سب کچھ ہے۔ قرآن ہمارے لیے جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور روحانی، وہ اندر والی جو دلی بیماری ہے اس کا بھی علاج ہے۔ ہم اور آپ اگر دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارے آنکھوں میں بینائی آ جائے گی۔ ایک واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں، ایک قول ہے، واقعہ نہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 270 پر ایک واقعہ، محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں، من قرأ القرآن متع بعقلی وإن بلغ من العمر 100 سنہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کی عقل تیز ہو جاتی ہے، اور اس کی عمر چاہے 200 سال کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بے عقلا نہیں ہوگا، اس کا دماغ رہے گا۔ ابھی کوئی بتا رہا تھا مجھے، ایک صاحب کا انتقال ہوا ابھی، وہ قرآن کی بہت خدمت کی ہیں، 25 سال یا 50 سال۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو اگر ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کے آگے والا لنک ان کو یاد ہے، لیکن دنیا کی کوئی بات ان کے سامنے بتائی جاتی ہے تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ بھی، اللہ نے قرآن کے خادموں کی عزت کتنی کی ہے۔ کسی زمانے میں قرآن چھپتا تھا، جب اپنا پورا انڈیا ایک تھا، تو ایک ہندو تھے جو قرآن چھاپتے تھے، شاید آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ قرآن چھاپتے تھے اور قرآن کی بائنڈنگ کے لیے صحیح آدمی کو رکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، وہ مسلمان تو تھے نہیں، تو آپ جلانے کے لیے گھی وہ سب ڈالے، جو ہے تیل ڈالے، جو بھی ڈالے، چتا پہ آگ نہیں لگ رہی ہے، آگ نہیں لگ رہی، تیل بھی ڈالے، آگ نہیں لگ رہی۔ یہ واقعہ صحیح سنا رہا ہوں میں۔ پھر بہت کوشش کی ہے تو جو ان کے سب تھے بابا لوگ، جو مہنت جو سب آئے تھے، سب کرنے بولے ایسا کیوں ہو رہا، آگ ہی نہیں لگ رہی۔ تو ایک عالم صاحب کو بلایا گیا، تو انہوں نے پھر پوچھا ان کی پوری کہانی، کون ہے یہ؟ بولے یہ بندہ وہ ہے جو قرآن چھاپتا تھا، قرآن کی خدمت کرتا تھا۔ تو عالم صاحب نے کہا آپ جتنی بھی کوشش کر دیجئے گا اس پر آگ نہیں لگے گی، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ آپ ان کو دفن کر دیجئے۔ کلمہ نہیں پڑا، لیکن میرے رب نے اس کے جسم کو بھی آگ نہیں لگنے دیا۔ ٹھیک ہے، وہاں مسئلہ ہوگا۔ میرے بھائی
تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جب تک قرآن سے نہیں جڑیں گے، جذبہ نہیں پیدا کریں گے، یہ قرآن کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ بس یہی جذبے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں ایک حدیث پڑھ کے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1346 کتاب اقامت الصلوات، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں جماعت القرآن فقرات کلہ فی لیلۃ، میں نے قرآن کو جمع کیا اور میں نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ کیسا لگ رہا سننے میں؟ میں نے قرآن کو جمع کیا اور میں ہر رات قرآن کو پڑھ لیتا تھا۔ اب اس میں مسئلہ میں بیان نہیں کروں گا، میں صرف ان کا جذبہ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، کہا ایک مہینے میں ختم کرو، تو انہوں نے کہا دانی استمت من قوتی و شبابی، مجھے مہلت دیجئے، میں اپنی جوانی سے اور طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو نا 10 دن میں ختم کرو، ایک مہینے میں نہیں۔ تو پھر انہوں نے یہی کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو نا 7 دن میں ختم کرو، پھر انہوں نے ایسے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں مانے۔ یہ بتانا مقصود ہے میرے بھائیو، صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا، جب تک وہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا، شانتی نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، ہائے 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 ہائے، اور کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گا بائے 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 بائے، کچھ نہیں ملے گا، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے قرآن کریم سے جڑ جائیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جو بیمار ہیں اللہ شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 27ویں شب ہے، اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ دعا کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، اور قرآن بھی پڑھیے، کچھ تو آپ بیٹھیے بھی، چائے پانی بھی کیجیے، اور نماز بھی پڑھیے، ذرا کمر عمر سیدھی کیجیے، اور رات کو ایسے گزار دیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ٹوٹی پھوٹی جو نیکی ہم نے کی اللہ قبول فرما لے، روزے کو قبول فرما لے، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، افطار کرانے کا جو ثواب اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی جو مظلوم ہیں اللہ مظلوموں کا ساتھ دے، ظالموں کا ہاتھ تو پکڑ لے، جو پریشان حال ہیں جیلوں میں بند ہیں اللہ ان کے لیے رہائی کا کوئی راستہ نکال لے، جہاں بھی جو پریشان ہیں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔